بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو اور بھائیو، گزشتہ مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کے ضمن میں بہت سی باتیں آ گئی تھیں۔ چند باتیں جو گزشتہ مرتبہ شاید واضح نہیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری میں پیدا ہوئے، 92 اور 93، لیکن وہ تابعی نہیں تھے، مطلب کسی صحابی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں 92 ہجری میں کوئی صحابی موجود نہیں تھے، اور امام مالک 10 سال یا 8 سال جو اس زمانے کی عمر تھی علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ عمر پہ پہنچتے پہنچتے دنیا میں شاید ہی کوئی صحابی رہ گئے تھے۔ اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شام میں سیریا کو شام بولتے ہیں، اور بارڈرز جو آج ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ تو حدیثوں میں جب بھی شام کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد فلسطین، لبنان، سیریا، یہ اردن کا علاقہ، یہ سارے علاقے شام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے جو میں گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ الباہلی، یہ شام میں سب سے آخر میں انتقال ہونے والوں میں سے تھے، اور ان کا انتقال 81 ہجری میں ہوا، شام میں 81 ہجری 81۔ اور واصلہ ابن الاسقا ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، یہ دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق اور شام میں فرق ہے۔ دمشق جو ہے نا آج بھی موجود ہے، کیپٹل آف سیریا۔ شام جیسا کہ میں بولا کہ لبنان، اردن، سیریا کے بارڈرز آگے پیچھے یہ علاقے آ جاتے، تو اس علاقے میں تھے وہ، لیکن دمشق بالذات کیپٹل سٹی میں جو تھے اس میں واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا سب سے آخر میں انتقال ہونے والے صحابہ میں سے جن کا ذکر ہے، ان کا انتقال 85 ہجری 85 ہجری میں ہوا تھا۔ سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، اور مدینے میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا، 91 ہجری میں انتقال ہوا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 92 یا 93 میں پیدا ہوئے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوا مدینے میں یا شام میں کسی صحابی سے ملنے کا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے جو بصرہ چلے گئے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا لقب کیا تھا، ٹائٹل؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، سرونٹ۔ کئی کو کیوں؟ جب وہ مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی والدہ رضی اللہ عنہ، کیا نام تھا ان کا؟ مشہور صحابیہ ہیں، آئندہ درس میں ڈھونڈ کے آنا آپ لوگ، ہوم ورک۔ تو وہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور صحابیہ ہے، بہت حدیثیں ہیں ان کی، بہت بڑی خاتون تھی، وہ بڑی عجیب و غریب خاتون تھی، بلکہ عجیب، تاریخ میں بڑی عجیب ان کے قصے اور واقعات ہیں۔ اردو بھی سمجھتے آپ لوگ؟ نہیں سمجھتے پوری طریقے سے؟ نہ تو ٹرانسلیشن، تمل ٹرانسلیشن کے لیے کسی کو بٹھائیں گے یہاں پہ، کم از کم مشکل الفاظ کے ترجمے کے لیے، ایسا ضرورت تو نہیں ہے نا۔ تو انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ لے کے آ کے بولیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکھ لیجئے انس آپ کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انتقال ہونے تک آپ کی خدمت میں رہے، انس رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ تو
اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ان کی ماں نے کہا کہ آپ کے خادم کے لیے دعا کیجئے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی عمر اور ان کی اولاد زیادہ فرما، عمر میں برکت دے اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، یہ دعا کی تھی۔ تو ان کی اولاد جو ہے نا، ان کو خود یاد نہیں تھی کہ کتنے ان کے بیٹے بیٹیاں اور پوتے نواسیاں تھیں، تو ان کا خود کہنا ہے کہ میری زندگی میں 100 کا کچھ انتقال ہوا تھا، انس رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے رسول کی برکت، عمر بھی سب سے زیادہ ہوئی، لیکن وہ مدینے میں نہیں تھے، بصرہ میں تھے 91 ہجری میں۔ کوفہ اور بصرہ بازو بازو ہے، کوفہ اور بصرہ۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، تو بصرہ اگر چلے گئے ہوتے 8 سال 9 سال تو تابعی کا درجہ مل جاتا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے علماء کرام اور ائمہ کرام بڑی چھوٹی عمر سے علم کی لائن میں سیکھنے سکھانے حفظ کرنے کی لائن میں آ جاتے تھے۔ وہ لوگ 6 سال 7 سال میں حافظ بن جاتے تھے، پھر اس کے بعد حدیثوں کے درس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذہانت علم وغیرہ سنجیدگی بڑی کافی دیا تھا، تو وہ چیزیں 6-7 سال کی عمر سے یاد رکھنا شروع کر دیتے۔ تو یاد رکھنے کی وجہ سے، ان کی سنجیدگی کی وجہ سے اساتذہ ان کو اپنا شاگرد بھی تسلیم کر لیتے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں اپنی تعلیم شروع نہیں کرے، مشغول تھے تجارت میں اور دوسری چیزوں میں۔ تو 18 سال کے بعد تقریباً وہ جو ہے نا تعلیم کی لائن میں آئے، تو پھر اس کے بعد ڈیووٹ ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے گو کہ پاسبل تھا، یہ ممکن تھا کہ تابعی کا درجہ مل جاتا ان کو، انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جاتی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 16 یا 18 سال کی عمر سے تعلیم کی طرف توجہ فرمائی، تعلیم میں آئے، تو 96 ہجری ہو گئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ہو گئے عملاً اس لائن میں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تابعی سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو مکہ مدینہ ضرور جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو عبادت، دوسری یہ ہے کہ اہل علم کے ذمہ دار یا کہ صحابہ ان کی اولاد وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے وہاں جا کے ضرور تعلیم حاصل کرتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حج کے سفر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جو ہے نا ان کی حدیثیں سننے، ان کے درس میں بیٹھنے کا ان کو موقع ملا تھا، اسی لیے امام مالک کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ کس کا؟ ابو حنیفہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی فضیلتیں تھیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ امام دار الہجرہ، یہ ٹائٹل تھا ان کا، خطاب کیا تھا؟ دار الہجرہ کا مطلب دار گھر، ہجرہ کی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دار الہجرہ تھا، صحابہ کے لیے تو بہت بڑی فضیلت تھی وہ زمانے میں۔ آج ہمارے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ ہم ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے پہ چلے جائیں، فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، لیکن وہ زمانے میں فرض تھا ان لوگوں پہ مکے سے مدینہ چلے جانا۔ اگر نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے سورہ نساء میں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ وہ لوگ جو غلطی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے جن کی موت ہو رہی تھی اور فرشتے جن کی روح نکال رہے تھے، کہ ان سے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیا کرتے تھے؟ تو بولے کہ بھئی کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ کمزور لوگ تھے، یہ دین پہ پورا عمل نہیں کر سکتے تھے، مکے میں عمل نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو فرشتے ان کو بولیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، زمین کشادہ نہیں تھی جانے کے لیے، دین پہ عمل کرنا اہم ہے، کسی جگہ رہنا اہم نہیں ہے، یہ ہے مطلب۔ تو فرشتے ان کو ڈانٹیں گے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو امام دار الہجرہ یہ بڑی فضیلت کی چیز تھی، اسی لیے اس کا نام دار الہجرہ پڑ گیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب تھا امام دار الہجرہ،
اور اسی لیے دنیا بھر سے جتنے لوگ آتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے شاگرد ہیں، شاید ہی کسی کے شاگرد ہوں۔ امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی کا درجہ حاصل نہیں ہے، تبع تابعین، صحابہ کے شاگردوں میں سے نہیں ہے، یہ صحابہ کے شاگردوں کے میں سے ہیں یہ لوگ۔ پھر بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ، اپنا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، 3 زمانوں کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اپنے بعد 2 یا 3 زمانوں کا ذکر کیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے میں سے ہیں۔ تو یہ خود بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کے رسول نے گواہی دی اس زمانے کی۔ ایک تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دی ہے اس زمانے کی، ایک تو یہ ہے کہ وہ زمانے کی ہسٹری موجود ہے کمپلیٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر نہ بھی تسلیم کیا جائے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے زمانہ بہترین اللہ کے رسول بول دیے، ہم اس کو مان لیے ایمانی طور سے، اگر کوئی بولے کہ بھائی چلو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے حالات، وہ زمانے کے لوگ، وہ زمانے کے اخلاق، وہ زمانے کا چیزوں کو اگر کوئی تاریخی ہسٹوریکلی نان مسلمس اگر اس کو ریسرچ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، تب بھی وہ بڑے تعجب میں آ جاتے ہیں کہ اتنا بہترین زمانہ حقیقت میں پھر دوسرے زمانے میں نہیں ملتا، یعنی اسلام اور ایمان سے ہٹ کے اگر وہ زمانے کے لوگوں کی زندگی اور ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کی محبتیں اگر دیکھی جائیں تو نہیں ملتا، ویسا نہیں ملتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایران کا ذمہ دار بادشاہ آیا تو دیکھا ڈھونڈ رہے ہیں، ایران فتح کیا، سپر پاور، اس زمانے کی بڑی طاقت، تو ڈھونڈ رہے مل نہیں رہے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، دیکھ کے تعجب ہوا اس کو، عشتا عدلتا و عشتا و نمت، کہ بولے کہ تم نے عدل کیا اور اسی لیے جو ہے نا بڑے اطمینان سے جی رہے ہیں اور سو رہے ہیں درخت کے نیچے، چونکہ کوئی ان سے دشمنی کیوں کرے گا، سب کو اطمینان ہے کہ میرا حق مجھے مل رہا ہے، اس قسم کی باتیں۔ بہرحال تو یہ چیز تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، یہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث سے نہیں ہے اس کا تعلق، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی تھے ابو طفیل عامر رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے نا 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہی صحابی تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر سفر بھی کرتے تب بھی جو ہے نا ملاقات ممکن نہیں تھی۔ بہرحال بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ اکا دکا 1-2 صحابہ ایسا بچ گئے تھے، ورنہ عام طور سے صحابہ جو ہے نا 30 40 50 سال کے ہجری کے دوران میں اکثر صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ صحابہ بڑے چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں بیان کرنا تھا، وہ نہ بیان ہو سکی تھیں تو میں اس درس میں بیان کیا۔ اور ایک بھی مسئلہ میں گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ ولا بالاسلام، اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا رشتہ باقی رہتا ہے، گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خراسان کا علاقہ، رشیا، ایران وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ علاقے میں پیدا ہوئے تھے، بہت زیادہ محدثین مفسرین وغیرہ اس علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر کہتے ہیں اس کو، نہر جیجون عربی میں بولتے ہیں، وہ نہر ایک ہے وہاں پہ جو بہت سے علاقوں میں گزرتی ہے، وہ نہر کو ان لوگوں نے بارڈر مان لیا تھا اس زمانے میں۔ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے، شوال 94 ہجری 94 ہجری میں پیدا ہوئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 13 شوال جمعہ کے دن، بہت چھوٹے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی تربیت ماں نے کی ہے۔ بہت سے محدثین اور مفسرین کی زندگی میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے والدین
والدین نے والد اکثر انتقال فرما جاتے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد کا انتقال ہو گیا تھا. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان ہے کہ والد کا انتقال جلدی ہو جاتا، پھر مائیں تربیت دیتی ہیں. تو فریڈم آف ویمن کے متعلق تو مجھے بات کرنا نہیں ہے. ویمن جب فری ہو گئی تو پوری دنیا قید ہو گئی، عورتیں جب آزاد ہو گئی تو دنیا قید میں آ گئی. تو اپوزٹ بیلنس امبیلنس ہو گئی چیزیں. دنیا بیماریوں کے قید میں، جھگڑوں کے قید میں، ریسیشن کے قید میں، سب پرابلمس میں آ گئی. سیفٹی کی قید میں سیفٹی نہیں ہے. تو عورتیں باہر آئیں. جب عورتیں گھروں میں تھیں تو پورے لوگ اچھے آزاد تھے، عزت سے زندگی گزارتے، سکون سے اطمینان سے رہتے. اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس بنایا نیچر میں، وہ وضع المیزان، ایک بیلنس ہے اللہ تعالیٰ جو بنایا. ہر جگہ یہ بیلنس آپ دیکھ سکتے ہیں. انسان کے باڈی میں، انسان کے بلڈ میں، انسان کے کھانے میں، پینے میں، ہر جگہ بیلنس ہے. کوئی چیز زیادہ ہو جاتی، امبیلنس کرنے کی کوشش کرتے تھوڑی بہت بھی، تو پوری دنیا پریشان ہو جاتی. آپ سوچئے اس چیز کو تو محسوس کریں گے کہ نیوٹریشنس اسپیشلسٹ پی ایچ ڈیز وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہیومینٹی کے لیے یہ تھا، انسانیت کے لیے، جب کیمیکل کو انسان کی غذا میں انٹروڈیوس کیا گیا. کیمیکلز کو، یعنی مطلب عام ہے، نیچرل طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک سسٹم بنایا، 4 مہینے میں آنا چاہیے، 6 مہینے میں آنا چاہیے. ان لوگوں نے اس کو جو ہے نا، ایک تو ہے کہ درخت میں 100 آم کی جگہ 1000 آم آنا، اور 4 مہینے کی جگہ 2 مہینے میں آنا. ان لوگوں نے جو ہے نا گڑبڑ کی. پھر نتیجہ کیا نکلا آپ کو اندازہ ہے اس کا. ایسا سوچیے آپ، ہر جگہ بیماریاں بہت ہو گئیں. لاسٹ ایئر آپ لوگ پڑھے ہوں گے چائنا میں اللہ تعالیٰ نے دودھ بنایا. وہ دودھ میں پورے قسم کے پروٹینز اور منرلز اور وٹامن سب موجود ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا، گائے جو ہے نا نارملی اگر 5 لیٹر دودھ دیتی تو ان لوگوں نے اس کو پروٹین زیادہ کر کے اس کو 25 لیٹر دودھ دینے والی بنا دیا پہلے. تو نیوٹریشن اس میں نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ملک کو جو ہے نا انریچ کرنا چاہیے، نیوٹریشنس اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈ کرنا چاہیے. مثال دے رہا ہوں میں یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بیلنس میں، چیزوں میں جب انسان دخل اندازی کرتے ہیں تو کیا پرابلمس ہوتے ہیں. تو لاسٹ ایئر آپ دیکھے ہوں گے نیو بارن چائنا میں بہت سارے لوگ جو نا کڈنی کے اسٹون آف کڈنی سے پرے بچے روتے تھے، تڑپتے تھے اور مر جاتے تھے. تو گورنمنٹ نے جب اس کا ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگ جو انریچ کر رہے ہیں وہ بچے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو. یہ فیکٹ ہے. یہ ایسی چیزیں ہیومینٹی آج بیماریاں ہیں، کھانے کا پرابلمز، بہت سی چیزیں ہر جگہ دیکھیے آپ. انسان اس میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کے بعد یہ پرابلمس ہوتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ امبیلنس ہو جاتی ہیں چیزیں. تو امام ائمہ کرام یتیم پیدا ہوئے تھے تو ان کی مائیں جو ہے نا ان کا خیال کرتی تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ساری تربیت ان کی ماں کے آغوش میں، ماں کے ساتھ ہوئی تھی. تو وہ مائیں جب بچوں کی تربیت کرتی گھروں میں رہ کے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں تو دعاؤں کو تو ضرور سن لیتا کم از کم. کیونکہ معلوم ہے کہ جب عورت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا سہارا اللہ ہی ہوتا ہے. اور اگر اس کے شوہر سے یا کہ بھائی والد وغیرہ سے رشتہ اس کا کمزور پڑ جائے، اور خصوصاً جب شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو سوائے شوہر کے کسی پہ ڈپینڈ رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جب شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ ہی رہ جاتا ہے. تو اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سن لیتا ہے. جتنا نزدیک اللہ سے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی سن لیتا ہے. تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے ائمہ جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، چاہے وہ اسلام میں ہوں بلکہ وہ غیر اسلام میں، نان مسلم میں بھی وہ بڑے لوگ اگر پیدا ہوئے تو ان کی ہسٹری میں اکثر ایسا لگتا ہے کہ ان کے والد نہیں رہتے.
عجیب اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ بچپنے سے انسان کو ٹریننگ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی. اسی لیے زیادہ فکر نہیں کرنا اپنی اولاد کی. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اللہ تعالیٰ قرآن میں شادی کرنے کو، شادی کی فضیلت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بولے کہ بہت زیادہ بزی نہیں ہو جانا بیوی بچوں کے ساتھ. اموالکم ولا اولادکم، نہ مال اور نہ اولاد. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ رہیں یا نہ رہیں، آپ کوشش کریں گے، نوازنے والا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. عالم کی اولاد جاہل ہوتی ہے، جاہل کی اولاد عالم ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ان کو تربیت کیا تھا. اور گزشتہ مرتبہ میں ایک واقعہ ان کا سنایا تھا کہ نابینا ہو گئے تھے وہ چھوٹی عمر میں. تو اللہ کے ان کی ماں نے اللہ سے اتنی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی، ان کی دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے واپس کر دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بچپنے سے انہوں نے چھوٹی عمر سے علم حاصل کی. وہ کہتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ مجھے جو ہے نا حفظ یعنی آٹومیٹک قرآن حدیث یاد ہو جاتی تھی. الہمت ایسا الہام ہوتا تھا. الہام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتے ہیں ایسا. تو میں کوئی حفظ حدیث کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا تھا اور میں جو ہے نا یاد کرنے کی کوشش کرتا تو یاد ہو جاتی. وانا فی الکتاب، کتاب کہتے ہیں مکاتب. مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں درختوں کے نیچے، مسجدوں میں، گھروں میں بچوں کو جو ہے نا سلیٹ پہ لکھنا سکھاتے تھے، الف با تا جیم، یا ہے کہ سورہ فاتحہ، یا ہے کہ یسن القرآن وغیرہ، اس کو کتاب کہتے ہیں، مکاتب. تو وہ بچوں کے کوئی مطلب ٹائم اور وغیرہ زیادہ پابندی نہیں ہوتی، پلے اسکول بول سکتے آپ. تو جب میں وہ کتاب میں شریک ہوتا تھا اس وقت سے میرے کو حفظ کا ایک الہام ہوتا تھا، حدیث کے یاد کرنے کا ایک جوش ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا اللہ کی طرف سے. تو یہ آپ کے بچپنے کا مزاج تھا. اور ان لوگوں کی دیکھیے اب ہمارے بچوں کو جو ہے نا کیا چیزیں یاد رہتی ہیں. کرکٹ ورلڈ کپ ایموشنل انوالو ہے اس کے اندر. ان کے سارے سینسز، کان، آنکھ، زبان، سب چیزیں انوالو ہیں نا. اسی لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کو وہ چیزیں پوری یاد رہتی ہیں. اب آپ پوچھ لیجئے فوری سب کو معلوم رہتا ہے، چونکہ ایموشنلی اتنا انوالومنٹ ہے، بھولتا نہیں، انسان نہیں بھولتا. تو اسی لیے چھوٹے سے چھوٹے واقعات، بچپنے کے بڑے سے بڑے واقعات انسان بھول جاتا. چھوٹے سے چھوٹے واقعات، کبھی کسی نے اس کو تکلیف دی یا کہ کسی نے اس کے مشکل میں کوئی آسانی کر دی، خوشی ہو گئی اس کو، یعنی تھوڑا سا یونیک چیز ہو جاتی تو اس کو یاد رہتا، بھولتا نہیں. صحیح ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کو حدیثیں یاد تھیں. تو سبحان اللہ کہ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ایموشنلی کتنا انوالو تھے اس میں. ہم لوگ نہیں سوچ سکتے. ہم لوگ جتنا گیمز میں یا جتنے اپنے جابس میں، جتنا اپنے پروفیشن میں، کمپیوٹر میں، ان چیزوں میں جتنا انوالو ہیں، موبائلس میں. دیکھیں موبائل ہے، 3 سال کے 4 سال کے بچے کو آپ موبائل دے دیجئے کہ اس کے سارے فنکشنز اس کو معلوم ہے. نہیں بھی معلوم ہے تو وہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا کہ بھئی وہ کون سا فنکشن کون سی جگہ ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ میں جو ہے نا اتنا جو ہے نا فنکشنز نہیں جانتا جتنا میرا 3 سال 4 سال کا بچہ موبائل کے جانتا ہے. ریالٹی، حقیقت. کل میں کوئی پکچر لینا چاہ رہا تھا، وہاں پہ ایک دواخانے میں گیا تو ہاسپٹل تو لکھا ہوا تھا کہ 100 ٹپس ٹو اسمائل، 100 ٹپس فار اسمائل. تو میں دیکھا اس کے اندر پڑھ رہا تھا تو اس میں وہی چیزیں ہیں 100 پوری کی پوری جو قرآن حدیث میں آپ کو مل جائیں گی. تو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہ کوئی خیر ایسا نہیں ہے جس کو میں نے نہیں سکھایا. تو وہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یا تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو
یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کی چیز ہے، زندگی میں عمل کی چیز نہیں ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ بھئی بیماریوں کا علاج ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کی کاپی بنا لوں، کبھی کسی خطبے میں بیان کرنے کے لیے شاید کام آ جائے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ 100 ٹپس فار اسمائلنگ، اور اس میں سے 100 میں سے کتنے اللہ کے رسول بتا چکے ہیں ہم کو. اور تو معلوم ہے آپ کو کہ روزانہ کسی سے مسکرا کے ملنا بھی ایک صدقہ ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا. تو میں اس کی جو ہے نا ویڈیو بنا نہیں سک رہا تھا. میرا ایک بچہ تھا 5 سال کا، 6 سال کا میرے ساتھ، وہ فوری آ کے بنا دیا تو لوگ ہنس رہے تھے وہاں. بہرحال یہ انوالومنٹ تو بالکل صحابہ اور تابعین کا یہی حال تھا کہ اتنا انوالو ہوتے اللہ کے رسول کی حرکتوں کو دیکھنے میں، بیان کرنے میں، اس کا ذکر کرنے میں. یہ ان کی ورشپ، ان کی عبادت تھی، جذباتی طور سے انوالو تھی. تو ان کو یاد رہتی تھی، بالکل یاد رہتی تھی، بھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ جو شاعری کا جن کو یعنی پوئٹری کا جس کو جوش رہتا، تھاؤزنڈس ہنڈریڈس آف اسٹینزاس یاد رہتے ہیں ان لوگوں کو. آٹو والے، رکشے والے بیچارے پڑھے نہیں، لکھے نہیں کبھی، لیکن گانوں کا انوالومنٹ اتنا رہتا ہے کہ سب 100 سے یاد رکھ لیتے. یہ چیزیں معلوم ہے آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ بھائی اتنا ذہین ہے وہ. تو جیسا یہ لوگ ان کی ذہانت ان چیزوں میں کام کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کی ذہانت حدیثوں کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، عمل کرنے میں، اس کے بعد عمل بھی کرتے تو انوالومنٹ ہو جاتا. تو لاکھوں چیزیں ان کو یاد رہتی تھیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات نہیں ہے. 25-30 سال پہلے اسکولس میں جو ہے نا کیلکولیٹر لانا ممنوع تھا، الاؤڈ نہیں تھا. اور چھوٹے بچوں کو میتھس کے سمس، اور بڑے بچوں کو 10th تک بھی سمس یاد کرنا، پلس جو ہے نا ٹیبلس یاد کرنا، یہ پارٹ آف دا ایکٹیویٹیز تھے. فرسٹ میں یاد دلاتے ٹیبلس یاد کرنا آپ، نہیں تو پھر جو ہے نا سزا دیتے، مارتے. یہ سب تھا سسٹم. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سی چیزیں لوگ یاد کر لیتے تھے اس وقت. اسکولس میں الاؤڈ نہیں تھا. اب اس کے اوپر ڈپینڈنس مشنریز وغیرہ پہ اتنا ہو گیا کہ انسان اب جو ہے نا نہیں کر سکتا. بالکل سمپل سم کے لیے بھی اس کو کیلکولیٹر یوز کرنا پڑتا. ریالٹی ہے یہ سب چیزیں. تو اگر ہم کسی صحابہ کے متعلق، تابعین کے متعلق اگر یہ پڑھتے ہیں کہ ان کو لاکھوں چیزیں، حدیثیں وغیرہ یاد تھیں، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. ہم کو بھی یاد ہیں لیکن وہ چیزیں یاد نہیں. ہم کو دوسری چیزیں یاد ہیں. لاکھوں چیزیں ہم کو یاد ہیں لیکن وہ چیزیں یاد نہیں، دوسری چیزیں یاد ہیں. ہمارے کو اگر پوچھا جائے کہ بنگلور کیسا ہے، کیا ہے، اس کی سڑکیں کیسی ہیں، تو ہم لوگ پورا سنا دیں گے. حیدرآباد، کشمیر، اور پھر اس کے بعد ڈانس میوزک کے پروگرام، فلمیں وغیرہ سنائیے، اب دیکھیے پورا سنائیں گے لوگ. ریالٹی ہے یہ. ہمارا دماغ اس سے بھرا ہوا ہے. اگر ہمارا دماغ ایمٹی ہو جائے اور ہم لوگ خالی ہو جائیں. آج بھی موریتانیہ ایک علاقہ ہے سینٹرل آف افریقہ میں، شنقیطی. وہ علاقے میں کرنٹ نہیں ہے، بالکل صحرا کا علاقہ ہے. صحرا مینز ڈیزرٹ. تو کرنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، کوئی دوسری ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں. تو آج بھی وہاں کے لوگ بہت چھوٹی عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں. کئی حدیثوں کی کتابیں اور فقہ کی کئی کتابیں ان لوگوں کو یاد ہیں. ایسے کئی لوگوں کو ہم کو دیکھنے کا موقع ملا. ہم کو رشک ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے بڑے ذہین ہیں، کیسے یاد کر رہے ہیں. ان کی عورتیں بھی یاد کرتی ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کی بہت سی حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں ان کی ماؤں سے یاد کر لی، چونکہ ان کی مائیں چلتے پھرتے کھیت میں کام کرتے ہوئے، گھر میں جو ہے نا چٹنی وغیرہ پیستے ہوئے ان کی مائیں جو پڑھتی ہیں وہ حدیث کے اور قرآن کے اور فقہ کے وہ سینٹنسز کتابیں ہیں، وہ یاد ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ ہے ان لوگوں کا. تو بچے بھی وہی سن کے یاد کر لیتے ہیں. تو اسی لیے آج بھی ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو کتب ستہ وغیرہ یاد ہیں ان لوگوں کو. حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پوری یاد ہیں ان لوگوں کو. بہت لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اکا دکا یاد ہیں. اس میں سے بعض لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے الحمدللہ. ایک شیخ ددو ہیں، مشہور ہیں، عرب آ کے درس وغیرہ دیتے ہیں. میری ان سے ملاقات ہے. سعودیہ کے ذہین اور بڑے علماء جیسے بکر بن ابو زید وغیرہ جن سے ان کی ملاقات ہوئی، بولے کہ ذکاؤہ عجیب و غریب ذہانت ہے. ان لوگوں نے ان کی گواہی دی. 45-50 سال کی عمر ہوگی. میری بھی ان سے 2-3 ملاقاتیں ہیں، یاد ہیں ان کو. بخاری، مسلم، ترمذی سب یاد ہیں ان کو.
عجیب، وہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہ یعنی مطلب یہ کہ ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اگر ان کی زندگی آپ دیکھیں تو مشکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں جب میں 16 سال کا ہو گیا تو عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کی کتابیں وغیرہ بھی ہیں، امام وقی تھے، بولے کہ ان لوگوں کی ساری کتابیں مجھے یاد ہو گئی تھی، کتابیں یاد ہو گئی تھیں۔ اچھی تھی زندگی، کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے مغرب ہو گئی تو انتظار کرتے عشاء کا، سو جاتے، 6 گھنٹے نیند کمپلیٹ ہو جاتی، ڈسٹربنس نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، آواز نہیں تھا، سکون کی ڈیپ سلیپ لیتے، صبح 4 بجے 5 بجے اٹھ جاتے، پھر اس کے بعد نیچرل غذا تھی، دودھ پی لیے، فنش، پورا دن ختم، دودھ پی لیے، تھوڑے کھجور کھا لیے، تو بیماریاں نہیں تھیں۔ آج کے جیسا کھانا نہیں تھا، بس کافی ہے، 2-4 کھجور کھا لیے اور 1 باٹل دودھ پی لیے، کافی ہے، پوری زندگی، پورا دن چل جاتا اس میں، باڈی کو جتنی ضرورت ہے اتنا کافی ہے۔ زیادہ کھانے سے انسان زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، تو اگر زیادہ کھانے سے ہوتا تو مالدار لوگ زیادہ مضبوط ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ پتھر پھوڑنے والے زیادہ مضبوط ہیں، حقیقت یہی ہے نا کہ وہ لوگ زیادہ مضبوط ہیں۔ پیسے والے، کاروں میں بیٹھنے والے تو کمزور ہے، ڈھکلوں گر جاتے، ہڈی ٹوٹ جاتی ان لوگوں کی، ہارٹ اٹیک رہتا ان لوگوں کو، شوگر رہتا ان لوگوں کو، جتنا پیسہ زیادہ تو اتنا کمزور رہتے لوگ۔ دیکھیے آپ پتھر پھوڑنے والے، سڑکیں پھوڑنے والے کیسے ہوتے، 100 کلو کا تھیلا لے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بولے تو 5 لوگوں کو بلاتے ہیں ہم لوگ، پھر 6 مرتبہ بیچ میں اسٹاپ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، تو کھاتے زیادہ ہیں نا ہم لوگ، وہ لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ کھانے ہونے کی باتیں حدیث میں جب آئیں گی تو باتیں ہوں گی۔ عموماً میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے سلف صالحین عظیم لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، اس لیے کہ نیچرل لائف تھی ان لوگوں کی۔ تو صبح میں اٹھ جاتے تو پھر شام تک ایکٹیو رہتے، تو ان کے پاس ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا، وہ ان کی ایکٹیویٹی تھی، اسی لیے کثرت سے نمازیں پڑھتے۔ پھر نمازیں پڑھنے کے بعد علم کو عبادت کہہ دیا گیا تھا، تو علم میں بزی رہتے وہ لوگ۔ ان کی بحث یہ ہوتی کہ نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے یا کہ علم پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یہ بحث کرتے وہ لوگ، اس میں جھگڑا ہوتا ان لوگوں کا۔ تو سوچ رہے ہوں گے آپ ان کے دماغ کیسے کام کر رہے ہیں، ان کے سارے سینسز ایبیلیٹیز کس ڈائریکشن میں ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں 18 سال کا ہوا تو ایک کتاب لکھا، قضایا الصحابۃ والتابعین۔ قضایا مطلب ان کے فیصلے، ڈیسیشنز، ڈکریز، ریلیجیس رولنگز، ایک میں کتاب لکھا۔ صحابہ اور تابعین کے لکھنے کی کیا ضرورت پڑی، وہ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ صرف قرآن حدیث ہی نہیں بلکہ صحابہ تابعین کی باتیں، ان کے اقوال، ان کی شرح، ان کے اوپینینز، اٹ از آلسو اے پارٹ آف دا دین، یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ میں گزشتہ مرتبہ بیان کیا تھا، صحیح ہے نا؟ تو اسی لیے یہ لوگ لکھے۔ اگر وہ صرف ہمارے جیسا قرآن و حدیث بولتے تو پھر جیسا کہ میں گزشتہ درس میں بیان کیا کہ آج مسلمان میں ہزاروں فرقے، ہزاروں گمراہیاں، ہزاروں امام ہیں۔ پہلے تو 4 اماموں سے لوگ جو ہے نا بحث کرتے کہ بھئی ایک ہی کو مانا نہیں، 4 کو مانا، تو ہزاروں امام بن گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن حدیث جانتے، لیکن قرآن حدیث کی شرح صحابہ تابعین جیسا بیان کیا ویسا نہیں بیان کرتے، ان کو جیسا سمجھ میں ویسا بیان کرتے۔ عربی جانتے ہیں تو عربی جاننے سے ایک آدمی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہی میں گزشتہ مرتبہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں تو بہت سے لوگ قرآن حدیث کی شرح کرتے ہیں، وہ عربی تک بھی نہیں جانتے ماشاءاللہ سے۔ یہ ہے پرابلم۔ تو صرف قرآن حدیث بولنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، قرآن حدیث صحابہ اور ان کے طریقہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے طریقے پر ایسا ہونا دین، یہ صحیح طریقہ ہے دین کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ واضح ہے نا؟ یہ نہیں بولنا کہ ہم بولے بھائی ہم قرآن حدیث کو نہیں مانتے، ایسا نہیں بولنا۔ مولانا کے متعلق جا کے قرآن حدیث کا ایکسپلینیشن کیسا ہونا یہ بیان کر رہا ہوں میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابیں لکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو
یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کون بیان کیا، کب بیان کیا، کیسا بیان کیا، یہ مسئلہ نہیں تھا ان لوگوں کو، اس لیے کہ جو بھی بیان ہوتا اللہ کے رسول سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ ختم۔ واقعات بھی معلوم، حالات بھی معلوم، زبان بھی معلوم، حدیث بھی وہی اللہ کے رسول کی باتیں، انسٹرکشن سب معلوم۔ اور اگر کوئی صحابی غلط صحیح کر رہا ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے، یا اگر وہ اللہ کے رسول وسلم نہیں روکتے تو پھر صحابہ اس سے پوچھتے کرتے کہ بھائی کیوں، کیا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا، معلوم ہو جاتا ان لوگوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، صحیح ہے نا۔ تو اسی لیے صحابہ سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو صحابی صحیح بولے غلط بولے یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیکٹ، اٹ از اے پرنسپل ان اسلامک شریعہ۔ اب جو پرنسپل آپ کو ایک پرنسپل میں بتاتے ہوئے چلوں میں آپ کو کہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ایک مرتبہ کسی چیز پہ اجماع کر لیتی ہے تو اس کے بعد والے آ کے اس اجماع کو توڑ نہیں سکتے، تو پھر وہ اجماع کیا ہوا؟ اجماع کا مطلب ایگریڈ اپون بائی دا اسکالر آف مسلم امہ، یہ اجماع پورے مسلم امہ۔ جیسے صحابہ ایگریڈ اپون ابو بکر ہمارے خلیفہ ہے، اب آ کے ہم لوگ وہ خلیفہ غلط تھے بلکہ اگر بولے بڑا مسئلہ ہے نا، نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے یہ۔ عقل بھی اس کو نہیں مانتی اور شریعت بھی اس کو نہیں مانتی، عقل بھی نہیں مانتی، شریعت بھی نہیں مانتی۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا روزانہ چینج کرتے بیٹھے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا، پھر کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ امپاسبل ہے نا۔ میڈیکل کے کچھ اصول ہے، اس کے کچھ جو ہے نا پلیج دینا پڑتا ہے، ڈاکٹری کے لیے سب کے لیے، چیف منسٹر کو جو ہے نا پلیج لینا پڑتا۔ اب روزانہ چینج کرتے ہیں تو پلیج کیا رہا بھائی، جس کو حلف کہتے ہیں اردو میں، نہیں چینج ہو سکتا، تو اجماع بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ پرنسپل لوگوں کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے اسلامک ہسٹری میں کچھ لوگ کچھ بول دیے تو بعد کے لوگ بولے کہ نہیں اختلاف تھا امت میں، اختلاف جو کیا وہ غلط تھا۔ اور اس زمانے میں جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی رولنگ تھی، تو یہ غلطیاں کرنے والوں کو قتل کر دیتے تھے وہ لوگ، یا تو جیل میں ڈال دیتے تھے یا تو قتل کر دیتے تھے، مسئلہ ختم۔ فرسٹ سینچری میں، سیکنڈ سینچری میں، تھرڈ سینچری میں ایسا ہوتا تھا۔ جو بچ گئے الگ بات ہے، جو بچ گئے الگ بات ہے۔ تو بہت ساری چیزیں آج اختلاف کے طور سے یا کتابوں میں موجود ہے، بلکہ لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو پھر وہ بھول جانا چاہیے اس کے اپوزٹ میں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہوئے، جنگ صفین اور جنگ جمل، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں، صحابہ نے اس دور میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کی غلطی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، وہ ڈیسائیڈ کر لیا، فیصلے ہو گئے ان لوگوں کے۔ آج آ کے اس کو ایشو بنانا، پھر اس پہ انگلی رکھنا، یہ امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو سرٹیفائی کر دیے تھے کہ بھائی وہ اچھے لوگ ہیں، آج آ کے ہم بولنا کہ بھائی وہ غلط کر رہے تھے، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ تو جماعت اسلامی کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اچھے آدمی تھے، اچھی کتابیں لکھی، لیکن بیسک پرنسپل بعض غلطیاں کرنے کی وجہ سے امت میں بہت بڑا فساد ہوتا۔ تو خلافت و ملوکیت کتاب لکھے وہ، تو اس میں صحابہ پہ بعض کرٹیسائز کیا انہوں نے، جو کہ اہل السنہ والجماعہ کے خلاف میں ہیں، سلف اور اہل السنہ کے خلاف میں ہیں۔ اور اگر یہ کتاب کو مان کے یا اس کا ڈیفنس کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے طریقے پہ، صحابہ کے طریقے پہ ہیں، تو 100% رانگ ہوا، غلط ہوئی بات۔ میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اگر کسی کو غلط کہتے ہیں تو 100% غلط نہیں بولتے، جتنی غلطی ہے وہ ضرور بولیں گے۔ غلطی اس لیے کہ ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کے اختلافات پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جو شخص بھی اٹھاتا ہے
خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جب ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی سے پھر دسیوں غلطیاں شروع ہو جاتی۔ تو پرنسپل یہ صحابہ تابعین وغیرہ کے پرنسپلز تھے، امت مسلمہ نے اس کا اجماع کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا، اس پہ پھر انگلی اٹھانے کے مطلب ہی نہیں، اس سے نہ ہم بحث کرنا نہ بات کرنا۔ پرنسپل یہ ہے اس کا کہ وہ غلط آدمی ہے، ہم وہ پرنسپل ہی نہیں مانتے، وہ غلط ہے، اسی لیے اس کی دوسری خوبیوں کو سامنے رکھ کے اس کی غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، غلطی کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ آدمی توبہ نہ کر لے، یا کہ وہ بولے کہ بھائی میرا اس سے تعلق نہیں، میں غلطی پہ تھا۔ توبہ کرنے کے بعد ہم خاموش بیٹھ جاتے، پھر ہم پھر نہیں بولتے۔ لیکن آپ بولیں گے نہیں اس کی غلطی تھی، نظر انداز کر کے دوسری چیزیں ہی بولتے رہو، یہ خیانت ہے۔ اچھی بولیں گے ہم تو غلطی بھی بولیں گے، جب تک کہ وہ غلطی امت سے غائب نہ ہو جائے، امت سے ختم ہو جائے تو پھر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کے زمانے میں ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول سے پوچھ لے۔ تابعین جب آئے اللہ کے رسول کے شاگرد، تو جو بھی چیز بیان کرتے صحابہ سے بیان کرتے، تو مسئلہ ختم۔ تابعین کے جب شاگرد آئے تو تابعین آئے تو تابعین کو وہ درجہ نہیں تھا جو صحابہ کا تھا، تو ان کو دیکھنا پڑتا تھا کہ بھئی کون ہے، کب بولے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ غلط بات کسی نے کہہ دی ہو، بھول نہ گئے ہوں، یا کہ ایک صحابی کے بجائے دوسرے صحابی کا نام لے لیا، کوئی چیز پیدا ہو سکتی تھی۔ تو وہاں سے ان لوگوں نے ایک سائنس ڈیولپ کی، الاسناد من الدین، چین۔ یہ پورے چینز جب تک ریکارڈ نہیں ہو گئے اس وقت تک یہ سسٹم موجود تھا ان لوگوں کا۔ تو صحابہ کو جو چیز کی ضرورت نہیں تھی، حالات کی وجہ سے ان کے بعد میں آنے والی جنریشن کو اس کی ضرورت پڑی، ہے نا؟ جیسا ان لوگوں کو چین کی ضرورت پڑی، جب عرب باہر نکلے، عجم نان عرب سے ان کا تعلق پیدا ہوا، تو نان عرب بھی جب مسلمان ہو گئے تو عربی پڑھنے لگے، تو عربی پڑھ کے صحیح سمجھنا چاہیے نا، تو صحیح سمجھنے کے لیے اصول بنائے گئے، گرامر کے اصول بنائے گئے، قرآن صحیح سمجھنے کے لیے جو ہے نا اس کو اعراب لگایا گیا، فتحہ کسرہ ضمہ لگایا گیا۔ تو بہت سے سائنس علوم القرآن کے نام سے، قرات ہے، تلاوت ہے، تجوید ہے، قرآن لکھنے کی پرنسپلس ہیں، اسٹائل کیسا لکھنا چاہیے، جیسا چاہے آپ نہیں لکھ سکتے قرآن، یہ سب ڈیولپ ہوئے۔ تو یہ سب بدعت ہوئی کیا؟ ہاں بدعت ہے یہ سب۔ بہت سارے ہمارے لوگ، جو لوگ اہل علم سے علم نہیں حاصل کرتے، شیخ گوگل ان کا استاد ہے، شیخ گوگل، شیخ یاہو۔ پہلے زمانے میں امام بخاری کے یہ استاد تھے، یہ شاگرد تھے۔ اب میرے سے پوچھے تو میں بتاتا ہوں میرے یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے میرے۔ اب کیا ہے، لوگوں کے استاد کون ہے، کیسٹ، سی ڈی، وہ پرانا ہو گیا زمانہ، شیخ گوگل ہے ماشاء اللہ سے۔ جو بھی فتویٰ ہے مولانا دیکھ لو خلاص شیخ بن گئے، ہر شخص شیخ ہے اب، اس کا شیخ گوگل ہے، گوگل کا شیخ جیوس۔ ماشاء اللہ کیا اچھی چین ہے ہمارے مسلمانوں کی، زبردست چین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا امام مالک بولتے حدثنی نافع عن ابن عمر، یہ بولیں گے مجھے نافع نے سنا، ابن عمر سے سنایا، اللہ کے رسول سے سنایا۔ اب ہمارے مسلمانوں سے پوچھے کہاں دیکھے آپ یہ فتویٰ، کہاں پڑھے؟ گوگل میں دیکھا میں، حدثنی گوگل نے بیان کیا۔ کس سے؟ وہ گوگل کا فاؤنڈر جو ہے وہ جیو، ان سے۔ کس سے؟ پھر اللہ کے رسول سے۔ اچھی چین ہے ہماری ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہو گیا نا، ایسا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ جن کا شیخ گوگل ہے، یہ لوگوں کو بڑی مصیبت ہے۔ بھائی یہ مسئلہ پوچھے، مولانا صاحب بولے کہ بھائی یہ واجب ہے۔ کہاں ہے جی واجب، کہاں ہے فرض، کہاں ہے سنت، کہاں ہے اصول فقہ نحو گرامر، یہ سب بدعت ہے۔ یہ حدیث میں بتاؤ میرے کو، قرآن حدیث بتاؤ۔ اب کیسا سمجھانا ان لوگوں کو؟
اگر یہ لوگ اسلامک گورنمنٹ میں ہوتے، گئی گزری گورنمنٹ میں، جیسے سعودیہ میں بھی اگر ہوتے تو ان کو یا تو جیل میں ڈالتے یا تو ان کی گردن کاٹ دیتے. کم از کم سعودیہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غنیمت ہے، 10% سے اسلام کا کچھ ہے. صحیح ہے نا. جماعت المسلمین بول کے ایک جماعت ہے، یہ لوگ جو ہے نا اپنی ایک مسجد بنا کے نماز پڑھتے ہیں لوگ. ہندوستان میں بھی ابھی شروع ہو گئے وہ لوگ، پاکستان سے شروع ہوئے. ان کے امام جو ہے نا مسعود BSc، پہلے مسعود BSc لکھتے تھے، پھر بعد میں چل کے کیا ہوا، مولانا مسعود بن گئے، اس کے بعد علامہ، اس کے بعد امام مسعود بن گئے. جیسے جو ہے نا وحید الدین خان ایک ہیں ہندوستان میں، زندہ ہے ابھی، قریب میں مرنے والے ہوں گے، بڑی عمر ہو گئی. پہلے انہوں لکھتے تھے وحید الدین خان مفکر، وحید الدین خان لکھتے تھے. پھر اس کے بعد مفکر اسلام لکھتے تھے. اس کے بعد مولانا وحید الدین خان بن گئے. اب ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا کہ انہوں مجدد بننے والے ہیں، ریفارمر، چونکہ بہت سی چیزیں چینج کر رہے ہیں وہ دین میں. عجیب. ان کی کتاب پڑھیں گے، کوئی بھی کتاب، رسالہ منتھلی میگزین دیکھو، اس کے اندر قرآن حدیث نہ رہتا. نیٹشے، جیٹسن، کارمل، مارکس، یہی رہتا ہمیشہ. پتہ نہیں اس سے نکال کے نتیجہ نکالتے، ایسا کرنا چاہیے ہم لوگ بول کے. بھائی قرآن حدیث سے بولنا چاہیے، وہ بھی قرآن حدیث آپ نہیں سمجھنا، پھر صحابہ کیسا سمجھے، تابعین کیسا سمجھے، ایسا بولنا چاہیے. ان کی ایک اچھا لابی ہے، ایک اچھا گروپ ہے، اچھے ماننے والے ہیں، اور بہت کتابیں بھی لکھتے، منتھلی میگزین لکھتے، کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں. میرے خیال میں اردو میں، انگلش میں تو نہیں معلوم، اردو میں تو آپ لوگ دیکھ لیجیے آپ. عجیب و غریب. اب ایسی امت میں بولا اب شیخ گوگل جس کا استاد بن سکتا تو ہندوستان میں، تو اس کو جو ہے نا کوئی خان صاحب، کوئی پٹھان صاحب، ہاں، کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ بننے میں کیا ہے، کوئی بھی بن سکتا اس کا استاد. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خاص زید، بکر، عمر کو آپ استاد بنا لیجئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پرنسپل سے علم حاصل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. کچھ اصول ہے ہمارے. تو جیسا قرآن حدیث کو اگر صحابہ کے دور میں آپ ہوتے تو آپ سیدھا سیدھا قرآن حدیث سمجھ جاتے تھے. ہم آپ کو بولتے ہی نہیں، آپ یہ فقہ پڑھو، آپ اصول فقہ پڑھو، آپ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، وہ بات کا لیول کتنا تھا، اہمیت کتنی تھی، ضرورت کتنی تھی، وہ کتنی سیریس تھی، آٹومیٹیکلی صحابہ سمجھ جاتے تھے. صحیح ہے نا. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ ایک گلاس، پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. میرے دوست کو بولا، میرے باس وہاں پانی کے پاس پانی پی رہے تھے، ان کو بھی بولا پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. ایک فقیر سڑک پہ جا رہا تھا، جاتے جاتے دیکھا پیاس ہی لگ رہی، گھر کے سامنے ٹھہر کے پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر بولا. اور ہسبینڈ بیوی کو بولا پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. بیوی ہسبینڈ کو بولتی پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. بچہ بولتا باپ کو، بابا نیچے اتر کے پانی، ڈپلیکس ہے، نیچے اتر کے پانی پینے ہاتھ نہیں ہوتا، بابا اوپر آ رہے تو بولتا پلیز گیو می اے واٹر. سپوز کتنے لوگ بول رہے سیم ورڈنگ، سیم سینٹینس، لیکن فرق ہے نہیں ہے. فقیر جاتے جاتے گھر کے سامنے ٹھہر کے گلیس میں پلیز گیو میں گلاس آف واٹر بولا، تو آفس بوائے میں جو ہے نا مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے، آفس بوائے ہے، تنخواہ لے رہا ہوں، جاب ہی اس کا وہ ہے، کام ہی اس کا وہ ہے. اب سو پلیز گیو میں گلاس آف واٹر بولے تو آپ بولے کہ وہ فقیر کو آپ گھر کے سامنے سے بھگا دیتے، چل نکل، میرے پاس نہیں ہے، بزی ہوں، میرے کو جانا ہے. وہ آفس بوائے بولا اگر مینیجر کو تو ٹائم نہیں ہے، بزی ہوں میں، چل نکل، بولے چلتا. سینٹنس وہی ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ ہر جگہ ایک لیول ہوا اس سینٹنس کا، ہر جگہ وہ جملے کے سیریسنس کا ایک لیول ہوا. تو یہ سیریسنس، یہ لیول صحابہ سمجھتے تھے، تابعین سمجھتے تھے، تبع تابعین سمجھتے تھے. جب لوگ نہیں سمجھنے لگے تو خوارج بن گئے. صحابہ نے غلطی کی تو انہوں نے کافر کہا. کوئی صحابی نے کسی کو کافر نہیں کہا، ان لوگوں نے کافر کہا. ایکسٹرا سمجھ گئے. ذرا کہاں سے سمجھے؟ ایکسٹرا اپنی طرف سے نہیں سمجھے، قرآن سے سمجھے.
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بولے جو بھی قرآن حدیث کو نہیں مانا، تم لوگ نہیں مانے نا قرآن، تم لوگ کافر۔ ارے بھائی یہ صحابہ ہے، یہ لوگ یہ آیت کو جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں سمجھے آپ کی طرح۔ کیوں؟ وہ اچھے لوگ تھے نا، وہ طریقے سے سمجھے تھے۔ ان کا شیخ گوگل نہیں تھا، ان کا استاد، ان کے استاد صحابہ تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تمہارا استاد کون تھا؟ صحابہ کو تو مانے نہیں تم لوگ، ان کی عقل ان کا استاد تھی، عربک لینگویج ان کا استاد تھی، عربی پڑھ لیے، سمجھ لیے، صحابہ پہ فتویٰ فٹ کر دی۔ آئی بات سمجھ میں دوست؟ تو یہ جو اسٹائل ہے سمجھنے کا، اس کو اصول فقہ بولتے ہیں۔ اصول فقہ، پرنسپل آف انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث، دیٹ از دا اصول الفقہ۔ واٹ از دا فقہ؟ دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث۔ اٹ از ناٹ اے سپریٹ سبجیکٹ، ایک الگ چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس دماغوں میں یہ ہے کہ ایک قرآن یہاں ہے، ایک حدیث یہاں ہے، ایک فقہ یہاں ہے، سپریٹ انٹیٹی، الگ چیز ہے۔ کیا گڑبڑ ہے؟ دیکھ کے ڈر کے بھاگ جانا فقہ بولے تو، ایسا کچھ دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے یا بیٹھ گیا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی ایک سپریٹ سی اگینسٹ آف قرآن اینڈ حدیث، قرآن حدیث کے مقابلے میں ایک چیز لڑ رہی ہے۔ قرآن ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، حدیث، یہ دونوں مل کے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے اپوزٹ میں فقہ وغیرہ ٹھہری ہوئی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے دماغوں میں۔ آپ لوگوں کے دماغوں میں نہیں ہوگا، ماشاءاللہ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، IRGC میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے پاس، آپ لوگوں کو تو معلوم۔ میں ایسا سوچتا تھا پہلے، بعد میں پتہ چلا کہ میں غلط ہوں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جیسا سوچنے والے لوگ غلط، آپ لوگ اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ نہیں سوچتے ایسا، میرے جیسا سوچنے والے لوگ غلط، چونکہ مجھے ایسا سکھایا گیا تھا۔ اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بولے تو یہ قرآن حدیث پورا ڈیزالو ہو کے فقہ میں آ گیا، اب وہ ضرورت نہیں ہے، اب خلاص ایک ہی بس۔ یہ بھی الگ پرابلم ہے بھائی، ٹیکسٹ کیسا ڈیزالو ہو جاتا؟ ٹیکسٹ پورا ڈیزالو ہو گیا تو پرابلم ہے نا۔ ہم کافر نان مسلم سے کبھی بھی بات کرتے ہیں تو نان مسلم ہزار قسم کی باتیں کرتا، وہ نہیں سمجھا سکتے آپ کیا بولتا معلوم، کئی چیزیں۔ الحمدللہ کل میں ایک نان مسلم سے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا اسلام کی بات، تو وہ ان قسم کی فلسفی بیان کر رہا، تو اس کو میں ایک ہی چیز پہ آ کے سٹاپ کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی بہت رشیز تھے تمہارے پاس، وہ کتنے کی لاکھ رشی آئے، اس میں محمد بھی ایک رشی ہے، گرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ سب ایک ہی بات بولے، خدا ایک ہے، گاڈ ایک ہے۔ میں بولا صحیح بات ہے، یہ سب جتنے گائیڈنس یہ لوگ چھوڑ کے گئے نا، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہے وہ۔ میں بولا پروف کرتے، تم صحیح ہے، چیلنج کر سکتے، اس کی لینگویج ان کے کیسے ثابت کرتے؟ قرآن چینج نہیں ہوا نا، اسی لیے 1000 1 لاکھ جتنے بھی گروس آئے اس کی گائیڈنس سب صحیح، جانے دو فار دا سیک آف دا ڈسکشن، صحیح۔ لیکن تم پروف ایک ہی گائیڈنس کو کر سکتے کہ وچ از ناٹ چینج، وہ ہے قرآن، تو اسی لیے تم اس کو ماننا۔ یہاں پہ آ کے خاموشی ہو جاتی، صحیح ہے نا، نہیں چینج ہو جاتا۔ تو ٹیکسٹ باقی ہے تبھی ہم لوگ کر سکتے یہ چیزیں۔ قرآن بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، پھر ڈیزالو ہو گیا، وہ ہو گیا، تو نان مسلم کو ہم پھر کیسے بولیں گے؟ انہوں بھی بولتے بہت سے گروؤں کے میسیجز کے جیسا یہ بھی ایک میسیج ہو گیا بولتے، تو ہم بولتے کہ نہیں 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 نہیں، ایز اٹ از ویسے ہی ہے، ڈیزال نہیں ہوا۔ تو یہ خود ایک پروف ہے کہ بہت سارے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ابراہیم، یا ہے کہ ہندوؤں کے جیسا وہ لوگ جیسا اپنے گروز اپنے رشیز کو مانتے ہیں، ویسی باتیں اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ان کی باتیں ان کے ایز اٹ از اگر ہوتی تو پھر ہم لوگ اس کو مان لیتے ایز اٹ از۔ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ پیغمبر بھی ہیں اور ان کے ورڈنگز ایز اٹ از ہیں جیسا اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا، تو ہم اس کو مان لیتے تھے، پھر اسلام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ دیٹ مینس قرآن کی وہ نہیں ہونے کی وجہ سے آنا پڑا نا، تو یہ ایز اٹ از ہے، وہ ڈیزالو نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ بڑی گڑبڑ ہے امت میں، ڈیزالو نہیں ہوتے، نہ وہ الگ ہے نہ وہ ڈیزالو ہوئے، اس کے سب کے ایک اسٹیٹس بنے ہوئے ہیں۔ ختم ہو گیا ٹائم، ختم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔